سب سے پہلے تو میں انجمن ترقی پسند مصنفین پنجاب چیپٹر اور بالخصوص لاہور کے سب دوستوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ رشید مصباح صاحب کے حوالے سے اپنی کچھ یادیں آپ سے شیئر کروں۔ اس کے ساتھ ہی یقیناً میں ایک داد تحسین بھی پیش کروں گا اپنے ان تمام دوستوں کو کہ انہوں نے رشید مصباح صاحب کے حوالے سے آج کی اس نشست کا انعقاد کیا۔ جہاں تک رشید مصباح صاحب کا تعلق ہے تو ظاہر ہے کہ ہر شخصیت کے اس پہ بات کرنے کے دو زاویے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کی جو علمی اور ادبی حوالہ ہے اس پہ بات کی جائے، اور دوسرا ایک ان کا شخصی حوالہ ہے جس پہ ظاہر ہے کہ ان کے بہت قریبی دوست بات زیادہ بہتر انداز میں کر سکیں گے۔ کہ ملتان جب آئے اور خاص طور پر انجمن ترقی پسند مصنفین کا 2007 میں جب ریوائیول ہوا ملتان سے ہی، تو اس کے بعد وہ ملتان آتے رہے۔ ہم نے رشید محمد علی صدیقی صاحب جب ان کا انتقال ہوا تو اس موقع پر ہم نے ایک تعزیتی ریفرنس کا انعقاد کیا، تب بھی ہمارے یہ دوست ملتان آئے۔ اس کے بعد بھی 20 دفعہ ان دوستوں سے ملاقاتیں لاہور میں اور ملتان میں ہوتی رہیں۔ رشید مصباح صاحب ایک حقیقی سیاسی کارکن تھے، میں یہ سمجھتا ہوں۔ باقی ان کا ظاہر ایک علمی ادبی حوالہ بھی ہے، اور ادبی میدان میں ان کا میرے لیے جو ایک معتبر حوالہ ہے وہ اردو افسانہ ہی ہے۔ اور افسانوں میں ان کے ظاہر 3 افسانوی مجموعے شائع ہوئے، ایک عکاس بیل ہے، ایک سوچ کی داشتہ اور ایک غالباً گم شدہ آدمی۔ لیکن ان تینوں افسانوی مجموعوں میں سے مجھے رشید مصباح صاحب کا ذاتی طور پر جو سب سے زیادہ پسند ہے مجموعہ وہ سوچ کی داشتہ ہی ہے، اور اس میں بھی بالخصوص وہ 2 افسانے، ایک سوچ کی داشتہ اور دوسرا نیا صحیفہ۔ اس میں سوچ کی داشتہ میں تو ظاہر ہے کہ وہ انہوں نے ایک ایسی مرغی کا جو کردار ہے اس کو لے کر ہمارے ارد گرد موجود ایسے بہت سے کرداروں کو پورٹرے کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو اپنی ایک جس سوچ سے وہ جڑے ہوئے ہیں، جس ڈربے سے جڑے ہوئے ہیں، اس سے باہر نہیں نکلنا چاہتے، وہ نئی دنیا کو نہیں دیکھنا چاہتے۔ اور دوسرا جو نیا صحیفہ ہے وہ اس میں ظاہر ہے کہ ایک آدمی ہے، ایک کردار ہے جو امریکہ سے ایک چرچ میں پادری تھا، تو وہ اب وہ چھوڑ کر وہاں سے نکلتا ہے اور وہ ایک نیا صحیفہ لکھنا چاہتا ہے۔ تو اس میں ایک بڑا زبردست جملہ ہے جو بار بار اس میں آیا ہے کہ کوئی بھی آدمی جو دینیات پر کوئی کتاب لکھنا چاہتا ہو اس کے لیے ایشیا کا دورہ کرنا بہت ضروری ہے۔ ایشیا کا دورہ کیے بغیر یا مشرق کا یا ہمارے اس خطے کا دورہ کیے بغیر وہ دینیات پر کوئی کتاب نہیں لکھ سکتا، اسی لیے وہ اس خطے میں آتا ہے وہ پادری، اور پھر مختلف علاقوں میں جاتا ہے اور اس طرح وہ افسانہ آگے چلتا ہے۔ مصباح صاحب ملتان آتے رہے۔ ملتان ان سے جو پہلی ہماری ملاقات ہوئی وہ 2007 میں، اور اس ملاقات میں ہمیں مصباح صاحب کی شخصیت کا وہ رنگ نظر آیا جس پر اکثر دوست بات کرتے ہیں کہ بھئی وہ بڑے سخت طبیعت کے تھے یا بڑے ان کی زبان میں سختی تھی۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم جس دور میں زندہ ہیں، جس قدر منافقت انسانی رویوں میں سرایت کر چکی ہے، شاید یہاں پر کسی سخت زبان آدمی کا ہونا یا سیدھی بات کہہ دینے والے کا ہونا بھی ایک نعمت ہے۔ اور مصباح صاحب اس ضمن میں بالکل ایک سچے اور کھرے آدمی تھے، جو بات ہوتی تھی یقین وہ منہ پہ کر دیتے تھے۔ اور پھر ایک چونکہ پرانے سیاسی کارکن تھے، NSF کے لیڈر رہے، تو وہ ایک رنگ ان کی شخصیت میں ہمیشہ ایک کارکن کا ہمیشہ موجود رہا۔ تو 2007 کا ہی واقعہ ہے کہ جب یہاں انجمن کا ریوائیول ہو رہا تھا تو اب اندر ایک تنظیم سازی کا کام چل رہا تھا۔ ڈاکٹر انوار صاحب میزبان تھے، اور اس میں مجھے یاد ہے کہ حمید اختر، ڈاکٹر مبارک علی، کشور ناہید، قاضی جاوید، اشفاق سلیم مرزا، اور اس طرح کے سارے بڑے بڑے لوگ، تبسم کاشمیری صاحب تھے۔ تو اندر ایک تنظیم سازی کا سلسلہ کوئی چل رہا تھا، تو باہر بیٹھے تھے کچھ دوست تبسم کاشمیری صاحب کے پاس، تو اس میں عابد صاحب بھی بیٹھے تھے، مصباح صاحب بھی تھے، مقصود خالق بھی تھے۔ تو کوئی بات ہوئی
कि भाई अंदर जो है वो इस तरह से कुछ मामला तय हो रहे हैं जो मिसबा साहब को पसंद ना आई। तो मिसबा साहब का मुझे वो आज भी जुमला याद है कि एकदम से बोले कि ठीक है साड़ी गल मनणगे तो ठीक है, नहीं तो फिर इस बोतल चला देने उन्हें। तो ये उनकी शख्सियत का एक रंग था, एक ऐसा पहलू था कि जिस पे अक्सर दोस्त बात करते हैं। बातें बहुत सारी हैं लेकिन जाहिर है कि और दोस्त भी इस पे बात करेंगे। मैं एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ और आखिर में मुझे कैफ़ी आज़मी साहब के कुछ अशार याद आ रहे हैं जो रशीद मिसबा साहब के हवाले से मैं मतलब उनको डेडिकेट करूँगा एक तरह से। वो कैफ़ी साहब कहते हैं कि मैं ढूंढता हूँ जिसे वो जहाँ नहीं मिलता, मैं ढूंढता हूँ जिसे वो जहाँ नहीं मिलता, नई ज़मीन नया आसमां नहीं मिलता। जो एक खुदा नहीं मिलता तो इतना मातम क्यों, जो एक खुदा नहीं मिलता तो इतना मातम क्यों, यहाँ तो कोई मेरा हमज़बां नहीं मिलता। खड़ा हूँ कब से मैं चेहरों के एक जंगल में, तुम्हारे चेहरे का कुछ भी यहाँ नहीं।